اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سیریز عجیب سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کامل کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس پیچیدہ سوال کو آسان کرنے کے لیے ہم آپ کو سوالات کے ایک سلسلے سے گزاریں گے تاکہ ہم سب کو سمجھ آ سکے کہ واقعاً انسان کا اصل مقصد، انسان کا حتمی، آخری اور بنیادی ترین مقصد و حاصل یہ ہے کہ وہ کامل بنے۔ مثلاً میں کسی طالب علم سے پوچھوں کہ آپ تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً جواب آئے گا کہ میں ایک مخصوص یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ تک پہنچنے کے لیے یہ تمام تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں سوال کروں کہ اس مخصوص یونیورسٹی تک آپ کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ تاکہ میں ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی اور قابل قدر پیشہ اختیار کر سکوں۔ اب اس کے بدلے میں اگر میں سوال کروں کہ آپ یہی پیشہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کے بدلے میں جواب یہ آئے گا کہ تاکہ میں ایک ایسا ذریعہ معاش اختیار کر سکوں جو اچھا ہو، مجھے اچھی انکم ہو اور نتیجتاً میری زندگی آرام دہ ہو۔ میں پھر سوال کر سکتی ہوں کہ آپ آرام دہ زندگی ایک اچھی انکم کے ساتھ، ایک اچھے ذریعہ معاش کے ساتھ کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کے بدلے میں پھر جواب یہ آئے گا کہ مجھے معاشرے میں عزت، فضیلت اور افتخار چاہیے۔ میں رسوائی اور ذلت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب اگر میں یہاں یہ سوال کروں کہ آپ کو معاشرے میں عزت، فضیلت اور افتخار کیوں چاہیے، یقیناً اس کے بدلے میں ہم ایک آخری جواب دیں گے کہ ہمیں پرفیکشن پسند ہے، ہمیں کمال، فضیلت، مثالی، اتمام کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اور اب میں ایک بنیادی سوال اگر کر بیٹھوں کہ آپ کو پرفیکشن، کمال، فضیلت اور مثالی منزل کیوں پسند ہے، آپ کو اتمام کی منزل تک کیوں پہنچنا ہے، یہاں آ کر مادیت پرست اور مٹیریلسٹک افراد خاموش ہو جائیں گے، مگر دیندار ایک سادہ سا جواب دیں گے۔ انسان کو پرفیکشن اس لیے پسند ہے کیونکہ انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کا مجبور ہے۔ وہ خالق و مالک سے آیا ہے، اسی تک اسے واپس جانا ہے، اور کیونکہ محبت کرنے والا محبوب کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اسی طرح انسان کی طینت اور نیچر میں پرفیکشن اور کمال سے محبت ہے۔ کیونکہ خالق کامل ہے، اسی لیے مخلوق باکمال بننا چاہتی ہے۔ کیونکہ مالک فضیلتوں اور عزتوں کا منبع ہے، اسی لیے اس کے بندے بھی فضیلتوں اور عزتوں کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کامل اس لیے بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کا خدا کامل ہے اور اسے اسی تک واپس پہنچنا ہے۔ یہاں آ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم نے ارشاد کیوں فرمایا کہ من عرف نفسی فقد عرف ربی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کی شناخت کی، اس نے اپنے رب کو شناخت کیا۔